اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، باپ لاش جواں اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، ایک محشر بپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، ہے میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کریئر جواں کے لاشے پر، جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر، دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، اے یاد آتی تھی ان کو جب صغرا، میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اینا اینا علیو
اکبر کی، رن میں آواز جب وہ دیتے ہیں، ہائے غربت غریب زہرا کی، دیکھ کر شام والے ہنستے ہیں، راستہ ان کو مجھ تک آنے کا، اب یہ قاتل بتائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، قتل شبیر کی ہے تیاری، رن میں چمکا رہے ہیں سب خنجر، اے برچھی سینے میں ہے میرے لیکن اتنا مجبور بھی نہیں اکبر، شام کے لوگ میرے ہوتے ہوئے شہ پہ خنجر چلائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، آنکھ میں اشک لب پہ نوحہ تھا، اے تکلم عجیب لمحہ تھا، اے دل میں وہ بار بار کہتا تھا، آنے والا ہے قاصد صغرا، بھائی کی لاش پر میرے بابا، خط بہن کا سنائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ مومنین اکرام، ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جملہ مومنین اور مومنات، جملہ مومنین مومنات جو آج تک محروم ہو گئے، اور خصوصاً چیول کلاس کے جو اشرا ہے، ماشاءاللہ میں 11 سال سے پڑھ رہا ہوں، اس کے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے، لہٰذا جو بانی ہے، جو منتظمین ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور جن تمام نے اس میں دام درہم میں سخن حصہ لیا ہے، ان تمام میں جو مرحوم ہو گئے، ان تمام مرحومین کو بھی اور جملہ مومنین مومنات کو 1 مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین،
لا سیما الامام المبین بقیت اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اس سال کے آن لائن مجالس کا جو سلسلہ جاری ہے اور اس سال کے چیول کلاس کے جو عشرہ مجالس میں ہماری گفتگو ہے وہ جہنم سے کیسے بچیں یا جہنم سے بچو، اس عنوان اور سبجیکٹ کے تحت ہماری گفتگو ہے، اور اس سلسلے کی آج کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے، اور مجھے امید ہے کہ سامعین، حاضرین، ناظرین جو بھی آن لائن مجلس کو سن رہے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ مجلس کو سماعت کریں گے۔ اور عموماً میں اپنے طور پر مجلسوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مجلس کو، لیکچر کو، بیان کو، خطابت کو، یا نماز جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی دینی محفل ہو یا نشست ہو یا مجلس ہو، کوئی بھی دعا ہو، خطبہ ہو، کوئی لیکچر ہو، کوئی اچھی بات، کوئی علمی بات، کوئی دینی مذہبی حکمت کی بات، جو بھی بات ہو، مجلس تو سب کی سردار ہے، اللہ رسول امام کا ذکر تمام ذکر سے، اذکار سے افضل ہے، اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر اور آل رسول کا ذکر، اور قرآن کی تلاوت ہی تو سب سے افضل ہے۔ تو جو بھی عالم، مولانا، طالب علم کہیں بھی پڑھے، خطبہ ہو، مجلس ہو، تو اسے آپ صرف سنیں نہیں بلکہ سننے کے ساتھ اسے سمجھیں، اور صرف سمجھیں نہیں، سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اور ایک پوائنٹ ہے کہ صرف سنیں نہیں، خود سن کے دوسروں کو سمجھائیں، سنائیں، خود سمجھ کے دوسروں کو سمجھائیں، اور خود عمل کر کے دوسروں کو دعوت عمل دیں۔ یہ میرے جیسے طالب علم کی سوچ، تھنکنگ ہے۔ میری ہر بات کوئی آخری بات نہیں ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، میرے اوپر کوئی اور طالب علم، کوئی اور مولانا، صدر الافاضل، فخر الافاضل ہیں، حجت الاسلام، ثقت الاسلام، علامہ ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ، مراجع، سب کچھ ہیں۔ لیکن یہاں مولا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اس سے جہاں چاہو، جب چاہو، جس سے ملے اس سے فوراً لے لو۔ کوئی ضروری نہیں ہے، حکمت تمہارا مومن کا خزانہ ہے، کسی کے پاس بھی، کسی کی زبان پر بھی جاری ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا جو موضوع ہے جہنم سے بچو، اس میں یہ بھی موضوع ہم نے رکھا ہے، جہنم سے بچو، یعنی کہ جہنم سے کیسے بچیں۔ جہنم سے بچو لیکن کیسے بچے، یہ دونوں پہلو ہیں۔ جہنم سے بچو، کیسے بچے، اس کا علاج حکیم، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، طالب علم، عالم بتائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سنو، سمجھو، عمل کرو، خود بھی سنو، دوسروں کو سناؤ، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، اور خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو دعوت عمل دو، چاہے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، معاشرہ، سوسائٹی میں سب کو میسج دو، پیغام دو۔ یہی مقصد حیات ہے، اور یہی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ، ایک پوائنٹ ہے۔ جیسا کہ ہمارا موضوع عنوان ہے جہنم سے بچو، یا جہنم سے پھر ہم کیسے بچیں، جہنم سے کیسے بچیں، سوال بھی تو ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو رکھا ہے خاص موضوع کے حساب سے۔
سورہ مبارک تحریم کی آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 6 غالباً 28ویں پارے میں کہ یا ایھا الذین، کل گفتگو ہوئی ہے، کل کے دوسری مجلس کی جو گفتگو ہے اس گفتگو سے آج کی گفتگو کو ہم جوڑیں گے تاکہ تسلسل بھی باقی رہے، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کی بات سمجھ میں آ جائے، اور بات کا تسلسل رہتا ہے تو پوری تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کل کا پوائنٹ ذہن میں رکھے تاکہ آگے کی تقریر بھی سمجھ میں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو۔ ایک ایک پہلو کو کل کہا نا کہ صرف سننا نہیں سمجھنا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور پڑھنے والے کو صرف سرسری طور پر پڑھ کے گزرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ حالانکہ آن لائن مجلس میں اتنا موقع نہیں، وقت کی کمی ہوتی ہے اور بات پوری نہیں ہو پاتی، ممبر پر روبرو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مجلس گفتگو ہوتی ہے، مجمع سنتا بھی ہے، انٹریسٹ ہوتا ہے، اگر بیان میں تاثیر ہے، انداز بیان اچھا ہے تو لوگ سنتے ہیں۔ بہرحال کہ ایک ایک پہلو پر غور کریں۔ کل میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے عیال، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے، اس آگ سے ہے نا جہنم سے، جہنم کی آگ سے، جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے کیسے بچے ٹاپک ہے، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، انفسکم نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں ایک نفس ہوں، آپ ایک نفس ہے، یہ ایک نفس ہے، یہ جتنے نفوس ہیں، جتنے انسان، آدمی، جاندار، یہ سب نفس ہیں۔ حتیٰ کہ جو بھی جاندار ہے، انسان، جانور، یہ سب نفوس ہے، سب نفس ہیں، لیکن اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جانور ہو کہ انسان ہو، سب جاندار ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں اللہ کیا کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال، فیملی، گھر والوں کو، سب آگے گھر والے، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ناس، لوگ، آدمی، والحجارہ، اور پتھر بننے والے ہیں۔ ایندھن جیسے آگ میں لکڑی اور کوئلہ ڈالا جاتا ہے تو آگ روشن ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کلام الہی ہے، کلام خدا ہے، قرآن معجزہ ہے، اہل بیت کا ساتھی ہے کہ اس آگ سے بچو، تم بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اسلام مطلب پرستی نہیں سکھاتا، ہم تو دن بھر مفاتی کھول کے بیٹھ گئے، مفاتیح الجنان، وظائف الابرار، تحفۃ العوام، تعقیبات، دنیا بھر کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کی عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر بھی ہے کہ ہماری ماں کہاں جا رہی ہے، باپ کہاں چلے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہیں، اولاد کہاں جا رہی ہے۔ ہم آج کا دور تو ٹوکنے کو عیب سمجھتے ہیں، بات آئے گی۔ آج کل کا دور کیسا ہے، میں نے تو باقاعدہ باتیں کہنا شروع کیا ہے کہ بھئی آپ کی پیٹھ پر، پشت پر ایک پوسٹر لگا دو، مجھے ٹوکنا منع ہے۔ ٹوکنا ہماری زبان میں ہے، اسلام نے اس کو نام دیا، قرآن نے، اہل بیت نے اس کو نام دیا امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت، نہی عن المنکر، یعنی برائی سے منع کرنا۔ اس کے آداب ہیں، اس کے شرائط ہے، کنڈیشن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بہت اچھے سیر حاصل گفتگو کی ہے اپنے مسائل میں، معاملات میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ اس کے شرائط، اس کی کنڈیشن، اس کے اثرات، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس صورت میں کرنا ہے۔ آپ یہاں سے مسجد کی طرف چلیں نماز کے لیے، چونکہ محلہ ہے، شیعوں کا، مسلمانوں کا سوسائٹی ہے، جگہ جگہ گھر ہیں، لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہیں، ہے نا، کچھ لڑکے، نوجوان، ینگ جنریشن۔ یہ تو مولا علی کے زمانے میں کوفہ میں بھی تھا، چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے۔ مولا امیر المومنین چلے ہیں کوفے کے راستے سے اپنے ساتھی، اپنے خاص شیعوں کے ساتھ، اور کچھ نوجوان بیٹھے ہیں چوراہے پر، چبوترے پر، سگنل پر، جیسے ہمارے یہاں مہاراشٹر میں کہتے، کہیں بھی بیٹھے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، گھر کے سامنے، دکانوں کے سامنے، بے مقصد ٹاپک، سبجیکٹ، باتیں ہو رہی ہے۔ یہ ان کا دین ہے، وہ سمجھ رہے یہی سب کچھ ہے۔ علی علیہ السلام چلے تو وہ لوگ احترام مولا میں کھڑے ہوئے، علی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا یہ میرے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا یا علی کیوں؟
کہ اس لیے کہ میرا شیعہ اپنی سانسوں کو یوں ہی رائے گاہ خرچ نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے کہیں بھی یوں ہی صرف نہیں کرتا، اور اس کی ہر سانس مرضی پروردگار اپنے رسول اور اپنے امام کی مرضی میں صرف ہوتی ہے، نیک کام میں، جہاد میں، جد و جہد میں، کوشش میں۔ آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ جہاد ساز زندگی، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ایک مومن شیعہ مسلمان کے لیے، خاص کر ایک اہل بیت کے ماننے والے کے لیے زندگی کا ہر پہلو جہاد ہے۔ انہوں نے اہل بیت کی روشنی میں بات کی ہے، آغا خوئی ہو یا امام خمینی ہو یا کوئی بھی مرجع ہو، جو بھی بات کرتا ہے وہ غیر معصوم ہے، وہ اللہ رسول امام کے فرمان کی روشنی میں ہی اپنی بات کو رکھتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے کیا کہا؟ آیت اللہ خمینی نے کہا جہاد ساز زندگی، یعنی زندگی کا ہر پہلو جہاد ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، وضو کر کے سو گئے، قرآن پڑھ لیا، تعقیبات کر لیے، ہو گیا آپ کا کام؟ نہیں، اب بیوی کا ہاتھ بٹائیے، جھاڑو لگائیے، صاف صفائی کیجئے۔ اگر لاک ڈاؤن میں نوکری نہیں ہے، دکان نہیں ہے، جاب میں نہیں جا رہا، آفس میں نہیں جا رہا، جہاد جاری رہنا چاہیے تاکہ جہنم سے کیسے بچیں، جہنم سے بچنے کے ذریعے آپ کے پاس رہنا چاہیے، نہ کہ آپ نے نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا اور اب جو چاہے کریں، چوراہے پہ بیٹھے ہیں، ایک ٹاپک بن گیا غیبت، چغلی، بہتان، اس پر انگلی، اس پر اعتراض، اس پر تنقید، تو بھی جہنم سے کیسے بچیں گے آپ؟ یا تو اللہ کہہ رہے ہیں قو انفسکم وعلیکم، تم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کہ میرے شیعہ نہیں جو اپنی سانسوں کو رائگاں کر رہے ہیں، شیعہ کی ہر سانس نیک کام میں، اچھے کام میں صرف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے آدھے گھنٹے کی عبادت کر لی تو ہو چکا بے فکر، اب مغرب کو، پھر صبح میں، پھر ظہرین میں، نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیا تب جنت واجب ہو گئی، بہت بڑا جہاد کر لیا عید کے بعد۔ 2 مہینے 8 دن عزاداری کر لی، جنت واجب ہو گئی، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، اب جنت ہماری ہے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، جنت کوئی خیرات نہیں ہے، بھیک میں نہیں بانٹی جاتی۔ ہمارے اہل بیت نے فرمایا ان پر ہماری جانیں قربان ہوں، ان کے نام پر، ان کے خاک اقدام پر آل محمد کے در سے آواز آتی ہے، ائمہ معصومین کے در سے، جنت مشکلات، مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی اور اتنی آسانی سے جہنم سے نہیں بچیں گے۔ کیا میں، کیا آپ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے علماء، فقہاء، صالحین، عارفین، متقین، سالکین کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بزم رسول میں 1.25 لاکھ تھے، سب کے سب سلمان بن جاتے، سب ابو ذر بن جاتے، سب زید بن ارقم، جابر ابن عبداللہ انصاری بن جاتے۔ بہت تھے، رسول سے لے کے، علی سے لے کے امام حسن، امام حسین کے زمانے تک 1 سے 1 مسلمان تھے، تازہ تازہ، لیکن سب حبیب نہیں بنے، سب مسلم ابن اوسجا نہیں بنے، سب کے سب فضہ نہیں بنی، بہت مسلمان عورتیں تھیں۔ جبکہ رسول کو دیکھ رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، امام حسن حسین کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا۔ مولا علی کے چہرے کو یہودی، عیسائی جب دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہاں مولا علی کا چہرہ مبارک، روایت میں کہ جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو لوگ غش کھا کے گر پڑیں گے، نور خدا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کہاں یہ گنہگار آنکھیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی کل گمراہی تھی۔ ارے جب بزم رسول میں گمراہی ہے تو پھر اب کون سی بز، مدرسہ، مکتب، زمین، شہر، ملک، مسجد، امام باڑہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب تک آپ اپنے نفس کو بیدار پاک نہیں کریں گے اور ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، حضرت حر کی طرح ہیں۔ امام حسین نے بہت اشرے نہیں پڑھے، بہت خطبے نہیں دیے، حر کے سامنے چند جملے کہے تھے، لیکن متاثر ہو گیا۔ بات آئے گی آنے والی تقریروں میں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو۔ تو آج کل ٹوکنا جیسے گناہ ہے، جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا، آج آپ ٹوکیے بچوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، گھر چھوڑ دیں گے، آپ کا پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جب دیکھو جب مولانا ٹوکتے، جب دیکھو جب یہ آدمی ٹوکتے رہتا ہے۔ خمس نکال، نماز پڑھا کیا، زیارت ہوئی کیا، زیارت عاشورہ پڑھے کہ نہیں، دعائے کمیل پڑھے کہ نہیں، وضو کر کے سویا کہ نہیں، بیوی بچوں کو حقوق دیا کہ نہیں، ایسی ویسی حرکتیں کیوں؟ ٹوکنا گناہ ہے، لکھا پشت پر، پیٹھ پر لکھ دو ہمیں ٹوکو مت۔
جبکہ تمہارا مولا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست تو وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیوب اور نقائص پر ٹوکے، جو تمہیں تمہارے عیوب اور نقائص پر ٹوکے۔ ٹوکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 لوگوں کے بیچ میں مجمع عام میں آپ کو بے عزت کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ در آل محمد پر کردار اور اخلاق کے ساتھ تبلیغ ہے۔ ٹوکنے سے مراد یہ ہے کہ میں بھئی بیوی کو ٹوکوں اکیلے میں، بچوں کو ٹوکوں، نہ کہ مجمع عام میں، مجلس میں، محفل میں، نشست میں، بازار میں، تاکہ وہ ذلیل اور رسوا ہو۔ تو نہیں، اسلام طریقے بتاتا ہے۔ جب امر بالمعروف کے شرائط ہیں، نیکی کی ہدایت، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کے شرائط ہیں، تو یہ ہمیں نہ ٹوکنا سے مراد یہ ہے کہ ٹوکنا برا ہے لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو ہم اس کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، آج کل بھاگ رہے ہیں نوجوان جوان، حتیٰ کہ اولاد والدین سے والدین، اولاد سے بیوی، شوہر سے شوہر بھی۔ ٹوکو مت، ہمیں ٹوکیے مت، بھاشن مت دیجیے، تقریر مت دیجیے، اسپیچ مت دیجیے۔ نہیں بھئی، ان کی پیٹھ پہ لگا دو لکھ کے کہ ٹوکنا منع ہے۔ لیکن مولا علی کا فرمان تو سنو، پہلی مجلس میں کہا تھا ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے، ہم حسین کو مانتے، حسین کی نہیں مانتے، ہم خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن خدا کی نہیں سن رہے ہیں۔ علی کو مان رہے ہیں، علی کی سنیے۔ محبت سچی وہی ہے کہ جس سے محبت کرے محبوب سے، تو جو محبوب چاہے محب وہ کرے۔ اگر عشق حسین محبت علی ہے تو پھر جو علی کے تقاضے ہیں، جو حسین کی مانگ ہے، اسے پورا کرے۔ اس لیے کہ اہل بیت اگر عشق خدا میں ڈوبے ہوئے تھے، آل محمد اگر محبت خدا میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے، واقعات بھرے ہیں کہ اہل بیت نے سانس نہیں لی مگر خوشنودی خدا میں، مرضی خدا میں، کہ اللہ کو کہنا پڑا۔ پیغمبر 63 سال، مولا علی 63 سال، امام حسین 57 سال، چوتھے امام 57 سال، چھٹے امام 65 سال، شہزادی کونین 18 سال، جو بھی امام معصومین کو زندگی کرنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ نور خدا تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، اول نور تھے، جن کے صدقے میں جنت جہنم، دنیا آخرت، جنت جہنم کا اختیار ہے، جن کی محبت واجب ہے، جن کی اطاعت واجب ہے، جن کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ یاد رکھیے، اہل بیت اطہار کے بارے میں زیادہ باتیں مت کریے گا، زیادہ اختلافات، کنٹروورسی مت کریے گا، عزاداری، ولایت علی، نعرہ حیدری پر حملے کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کہاں آپ، کہاں وہ چیزیں؟ اس لیے کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں، اہل بیت وہ گھرانہ ہے رسول، آل رسول وہ ہیں کہ جو فضیلت تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا مقام، ان کی منقبت، ان کی زندگی کے کارنامے، ان کے جو نام ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہاں تک کہ عباس اور زینب، یہ سب کے سب نام بھی ان کے اللہ نے رکھے ہیں۔ میرا چیلنج ہے علماء، طلباء، ذاکرین کو، ایک طالب علم کا، کتابوں کی روشنی میں علی نام اللہ نے رکھا، محمد، حسن، حسین، فاطمہ، یہاں تک عباس اور زینب بھی اللہ نے نام دیا ہے، کہ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں، لائبریری میں، خود میں نے پڑھا ہے، حوزہ علمیہ قم کی کتابیں میرے پاس۔ پنجتن پاک ائمہ معصومین نے ہر امام کا نام اللہ نے رکھا ہے، ہر پہلے امام نے دوسرے امام کو جو نام دیا تو اللہ کا حکم سے وہ نام پہلے ہی پیغمبر نے جمع کیے۔ پڑھیے آپ کتابوں کو، حوالے، اس وقت وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک پوائنٹ مجھے کہنا ہے، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا ہے نا، اتنے فضائل و مناقب ہے امام حسین کے، ائمہ معصومین کے، اور آج ان کے چاہنے والے ان کے عزاداری، ولایت کو ہلکا کر رہے ہیں۔ تمہارے ہلکا کرنے سے وہ ہلکے ہو جائیں گے، نماز چھوڑ دینے سے کیا نعوذ باللہ اللہ اللہ نہیں رہے گا، روزہ نہیں رکھنے سے، سجدہ نہیں کرنے سے، اللہ اور اہل بیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نفع نقصان آپ کا ہے، مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں۔ بات کو سمجھنا ہے، ہر پہلو سے گفتگو ہو رہی ہے، جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، یہ ساری باتیں تو ہیں جو آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہیں۔ آج ہم جہنم سے، کل تک ایک آدمی شراب پی کے جہنم سے قریب ہوتا تھا، جھوٹ بول کے قریب ہوتا تھا، جوا، شطرنج، تاش کھیل کے وہ جہنم کے قریب ہوتا تھا، جہنم سے نہیں بچ سکتا تھا، نعوذ باللہ زنا کر کے جہنم سے قریب ہوتا تھا۔ آج تو لوگ آسانی سے گناہ کر رہے ہیں، مجلس کی توہین، جلوس کی توہین، عزاداری کی توہین، مرجع کی توہین، مجتہد کی توہین، علماء کی توہین، علم کی توہین۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب تو جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، رحمان سے دور، شیطان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اہل بیت سے دور، دشمنان اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں، اب قرآن، تورات، زبور، انجیل سے دور ہو رہے ہیں، بے مقصد کتابوں سے نزدیک ہو رہے ہیں، آخرت سے دور، دنیا سے نزدیک۔
آپ توحید، رسالت، امامت، ولایت، عزاداری، مرجعیت، اس سے قریب ہوئیے، قرآن سے، کعبے سے، دین سے، اسلام سے، ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے قریب ہوئیے۔ محل تعجب ہے، آپ کس سے قریب ہو رہے ہیں؟ شیطان سے، فرعون سے، نمرود سے، قارون سے، ابو سفیان سے، معاویہ سے، یزید سے، اہل بیت کے دشمنوں سے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھ رہے ہیں۔ غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ یاد رکھیے، بغیر ہوم ورک کیے ہوئے اور بغیر اسٹڈی کیے ہوئے، بغیر مطالعہ کیے ہوئے، بغیر تیاری کے ہوشیار سے ہوشیار اسٹوڈنٹ بھی اسکول میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی بغیر ہوم ورک، اسٹڈی، مطالعہ، کتابیں پڑھے ہوئے اپنے ایمان، عقیدے، عمل کو سنوار نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی مجلس سن کے کیا مسلمان بن جائے گا؟ معتبر کتابیں پڑھیے، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، معتبر تفاسیر، بڑے بڑے مجتہدین کی کتابیں پڑھیے، تب آپ اپنے ایمان کو سنواریں گے۔ آدھا گھنٹہ مجھ سے سن لیا، 1 گھنٹہ کسی اور مولانا سے سن لیا، یاد رکھیے مولانا اور ہے، مولا اور ہے۔ مولا کی گارنٹی ہے، مولانا کی گارنٹی تھوڑی ہے۔ مولانا غیر معصوم ہے، 4 مولانا الگ، 4 مولانا الگ۔ سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ غیبت میں جب تک ہمارا امام نہیں آتا، امام معصوم آخری حجت ہے، حجت حقیقی ہے، تب تک ہم انتظار کریں اس امام کا اور فالو کریں اس مجتہد اور مرجع تقلید کو، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، جو آپ کی نگاہ میں عالم ثابت ہے، تاکہ آپ یہ چھوٹے موٹے مولانا کے چکر میں گمراہ نہ ہوں۔ ہر مولوی مولانا غلط نہیں ہوتا۔ آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا گیا، عالم برا ہوتا ہے، طالب علم برا ہوتا ہے؟ نائب امام آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم، آیت اللہ ابوالقاسم خوئی سے پہلے مرجع تقلید۔ اس زمانے میں اور بھی مجتہدین تھے۔ جب آج 300 سے زیادہ مجتہدین ہیں، یا 300 کے قریب مجتہدین کی قسمیں ہیں، مجتہد مطلق، مجتہد متجزی، تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک، الگ گفتگو ہے۔ تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ طالب علم برا نہیں ہوتا، عالم برا نہیں ہوتا، بلکہ عالم نما برا ہوتا ہے، طالب علم نما۔ عالم الگ ہے، مولوی ملا یہ لفظ ہمارے یہاں کے، لکھنؤ ہندوستان کے، یہاں کے ہندوستان کے الفاظ ہیں، ورنہ عالم، طالب علم، علماء، عالم، چھوٹے سے چھوٹا عالم، بڑے سے بڑا عالم، نائب امام بھی عالم ہے اور ایک طالب علم بھی عالم ہے، ہر ایک چیز کا جاننے والا اس کا عالم ہے۔ خیر ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں جانا کہ 4 مولانا کچھ کر رہے، 4 مولانا کچھ کر رہے، یہ آپ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ کنٹروورسی، یہ اختلاف، یہ گروپ بندی، یہ تقسیم بندی، یہی آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی۔ آپ کو یہ ادھیکار، اختیار کس نے دیا ہے؟ تو جہنم سے اگر بچنا ہے، قو انفسکم واہلیکم، میرے پوائنٹ کو سمجھے، بات ہے کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک پوائنٹ پر غور کرنا ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا، شاید وہ اسی تقریر نہ ہو، آن لائن انشاءاللہ ہوگی، گفتگو اچھی ہوگی۔ میں نے یہ شروع کی مجلس میں آج آپ کو تیار کر دیا ہے تاکہ اس موضوع کے تحت باتیں ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا شراب پی کے کل لوگ جہنم کے قریب ہوتے تھے، اب چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے آپ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے کسی مجتہد کی، کسی مرجع کی توہین کرے؟ عزاداری تو بہت بڑی چیز ہے، محبت اہل بیت تو وہ ہے جس کے ملائکہ محتاج ہیں، حتیٰ کہ ولایت امیر المومنین ملائکہ پر بھی واجب ہے، فرشتوں پر واجب ہے۔ علی علیہ السلام کی ولایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا، علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے روایت نقل کی، شہید محراب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ یہ خود میری اسٹڈی، مطالعے کی روشنی پہ بات کر رہا ہوں، میں اسٹڈی کتابوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو کتابوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو کتابیں ہیں میرے پاس، دفتر تبلیغات اسلامی حوزہ علمیہ قوم، حوزہ علمیہ قوم ایران، دفتر تبلیغات، یہی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو لیکن عزیزان گرامی یہاں پر غور کرنا ہے، جہنم سے بچو ہمارا ٹاپک ہے، لیکن ہم جہنم سے کیسے بچیں؟ یہ بھی ٹاپک ہے ہمارے ٹاپک میں، بچو، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، تو آپ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا، علماء، استاد ہم کیسے بچیں؟ تو میں نے سب چیزیں جو رکھی ہیں، عقل مند خود اس میں غور و فکر کرے کہ ہم جہنم سے قریب ہونے کے کام کر رہے ہیں۔ غیبت تو ہم کر ہی رہے تھے، چغلی، بہتان، بہو پر ظلم، مکر و فریب، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، جہنم سے اب قریب ہیں، جہنم سے بچ کر رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں بچانے والی تھی، محبت اہل بیت، عزاداری، ولایت، مرجعیت، اس پر بھی ہم حملے کر رہے ہیں اپنی نادانی، شیطانی طاقتوں کی بنا پر، ڈکٹیٹر طاقتوں کی بنا پر اس پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شیطان غلف تالا لگا لیتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون۔ سمجھ لیے، بچائیے اپنے آپ کو۔ افلا یتدبرون
قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، افلا یتدبرون، غور و فکر کی کتاب ہے. تو یہاں پر کل جیسے پوائنٹ لیا تھا پھر سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آپ غور کیجئے، قودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہونے والے ہیں، اور جس پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو پہرہ دار مقرر کیا، معین کیا، پہرے دار، جو غلاظ شداد، بہت سخت مزاج، تند مزاج، تیز ہیں. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بہت سخت ہے، رحم دل نہیں ہے ان میں کوئی نرمی، مروت. ہماری مہاراشٹر کی زبان میں کہتے کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی نرم دلی نہیں. وہ یہاں چلتا ہے سب، نیتا جی کے ہاں، لیڈر کے ہاں، ایس پی کے گھر میں، کمشنر کے ہاں، کارپوریشن میں، ہے نا، ایمبیسی میں، سب جگہ، ہر جگہ، گورنمنٹ میں، پریسیڈنٹ اور پردھان منتری اور سی ایم اور پی ایم سے لے کر چپراسی تک، یہاں سب رشوت سفارش چلتی ہے. مٹھی کرم، ہم کہتے ہیں مٹھی میں ڈال دو، دے دو. وہاں نہیں. کل کی 2 تقریریں ذہن میں رکھیے تو آج کی تقریر سمجھ میں آئے گی. وہ بالکل صرف کیا کرتے ہیں، وہ تمہاری ہماری کچھ نہیں سنتے، وہ اس کی سنتے جو ان کا بادشاہ حاکم ہے، خدا ہے، اور اسی کی وہ سنتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو خدا حکم دیتا ہے، اور وہ اس کے حکم میں ذرا بھی مخالفت نہیں کرتے، بس وہی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو وہ حکم دیتا ہے. اور غلاظ شداد، اس قدر سخت ہیں، تند تیز ہیں، سخت مزاج اور تند و تیز ہیں کہ کوئی بھی رہیں، کوئی مروت نہیں. لہذا بچیے. جہنم کی آگ سے بچنا ہے جہاں ایسے فرشتے مقرر ہیں جو صرف اللہ کے آرڈر اور حکم کے پابند ہیں. اور اپنے آپ کو نہیں، اہلیکم، اپنے اہل کو بھی بچانا ہے. تو کل کا پوائنٹ اور آج کا پوائنٹ لے لیں آپ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ناس لوگ جائیں گے، حجارہ پتھر. انسان جائے گا اس لیے کہ انسان کو عقل دی ہے، ذی روح ہے، جاندار ہے، نفس ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ نے آواز دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تجھے زندگی اور موت دی تاکہ تو اچھا عمل کرے. لیکن پتھر بے جان ہے، اس میں کوئی حس نہیں ہے، نہ اس میں قوت عمل ہے، نہ عمل کا اس میں جذبہ ہے، نہ کچھ نہیں. ہو تو جمادات میں ہے. لیکن پھر بھی وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ کرے جب پتھر ڈالے جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے بچیں گے؟ تو تفاسیر میں دیکھا تو پتھر اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ جہنم کی آگ، اس کی تپش میں اضافہ ہو. جیسے یہاں پر ہم تیل، پیٹرول، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے، لکڑی اور ڈالتے، کوئلہ ڈالتے. جیسے پہلے انجن ہوتے تھے، ٹرین چلتی تھی، اس میں اور کوئلے جتنے ڈالے جاتے تھے، سوکھا خشک کوئلہ، اتنی ٹرین، انجن فاس ہوتا تھا، آگ تپش تیز. ایسا اللہ کرے کہ جہنم کی آگ تو وہ تیز کر چکا ہے، لیکن ان انسانوں کو جو اس میں جانے والے ہیں اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں، ان کو آگ میں شدت کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ وہ پتھر پھوٹے، پھٹے، اس میں تپش پیدا ہو اور ان کو اور تکلیف ہو. لیکن آج کی مجلس میں اصل پوائنٹ لینا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے. وہ اصل پوائنٹ کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے میں اس آیت پہ غور کریں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 28ویں پارے میں، کہ اس میں اللہ نے نہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نہ اپنی فیملی کو. مسلمانوں سے نہیں، عام مسلمان. نہ کافروں سے، نہ انسانوں سے. یا ایھا الناسو نہیں کہا، اے تمام انسانوں اور لوگوں. کسی ایک فرقہ، کمیونٹی، سماج، کسی سے نہیں، نہ انسانوں سے بھی نہیں. جیسا کہ اس نے بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں انسانوں سے خطاب کیا. یہاں پر وہ جہنم کی آگ سے بچنے کی بات ان سے کر رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں. انہیں اثنا شری، شیعہ اثنا شری. علماء کو سے پوچھئے، مومن وہی ہے جو اثنا شری ہے، شیعہ اثنا شری ہے، جو 12 امام کو مانتا ہے.
اس کے علاوہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. مسلمان سب ہیں, مومن وہی ہے 112 کا ماننے والا ہے. تو عزیزان گرامی, یعنی ایک پوائنٹ پر غور کرنا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی بات اللہ سورہ تحریم میں کس سے کر رہا ہے؟ یا ایھا المسلمون, ہے مسلمانوں نہیں, یا ایھا الناس, ہے تمام انسانوں, تمام لوگوں نہیں, مخصوص کرے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے مومنین, اے صاحبان ایمان, تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونے والے ہیں. یعنی اس کا کیا نتیجہ لیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن بے فکر نہ ہو جائے. میرا ٹاپک ہے جہنم سے بچو. جہنم سے کیسے بچیں؟ لہذا ایمان کے بعد جو آخری منزل ہے, تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ایمان کا ہے, مومن کا ہے. بات آئے گی کل کی پرسوں کی مجلس میں. ادھر مومن ہو گیا میں تو بے فکر نہ ہو جائے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. اگر مومن جہنم میں نہیں جانے والا ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اے مومنین, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچا. اس کے معنی یہ کہ مومن بھی اپنے عمل کی بنا پر, بدعملی کی بنا پر جہنم میں جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ حساب کتاب اور جہنم کا تعلق, جنت جہنم کے جو تعلق ہے آنے جانے کا, یہ مومن سے ہے, کافر مشرک منافق سے نہیں ہے. ان کو تو ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے, چاہے دشمن اہل بیت ہو, ان کو ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے. لہذا عزیزان گرامی, اگر واقعاً اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو جو میں نے بات کی ہے اس میں سے آپ سمجھیے, سمیٹیے بات کو, خود آپ کے سمجھ میں آئے گا. میری گفتگو گزرے ہوئے حالات حاضرہ ہر چیز سے ہے اور باتیں آئے گی کہ جہنم سے بچو. اب ذرا سوچئے, واقعاً اگر جہنم سے بچنا ہے تو پھر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامیے. پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں چھوڑی, قرآن اور اہل بیت. پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. یہ ثقلین, حدیث ثقلین. لیکن دیکھیے, قرآن بھی مظلوم ہے, اہل بیت بھی مظلوم ہے. قرآن مظلوم ہے, اہل بیت بھی مظلوم ہے. دونوں نبی کے بڑے معجزے ہیں, دونوں آج موجود ہیں, دونوں کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے. یہاں پر غیر مسلمان, غیر مومن کی بات نہیں ہو رہی. کلمہ پڑھنے والے نہ قرآن سے وفا کرتے ہیں, نہ اہل بیت سے, نہ آل محمد سے, بالکل بھی نہیں. کافر مشرک کی بات نہیں, مسلمان کی, اور مسلمانوں کی بات نہیں. میں ایک شیعہ ہونے کے ناطے شیعوں کی بات کر رہا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری, میں, میری فیملی, میرے گھر والے, آپ, میرے وطن والے, میرے اسٹیٹ والے, میرے ضلع والے, میرے ملک والے, قرآن دھول میں رکھا ہوا ہے. ایک پوائنٹ ہے, تلاوت ہو رہی, اس پر عمل ہو رہا ہے. افلا یتدبرون, غور و فکر. پڑھ ہی نہیں رہے تو فکر کہاں کریں گے, غور کہاں کریں گے؟ اہل بیت مظلوم ہے, ہم شیعہ مظلوم بنا رہے ہیں اہل بیت کو. غور کیجئے گا, کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ یوٹیوب پر لوگ بات سنیں. کچھ نہیں, جب اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, رسول کا, امام کا ڈر, آخرت کا ڈر, موت کا ڈر, جہنم سے بچنا ہے. دنیا کیا ہے, اس کو فنا ہے. سب یوٹیوب پر سب کچھ سن رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس وقت ہمارے پاس راہ نجات کربلا ہے, کربلا کا راستہ. کربلا میں سب کچھ ہے. کیوں؟ مجھے ایک بات کہنا ہے فخر سے, کربلا میں سب کچھ ہے, خدا کی قسم. سب کچھ جو خدا کو پسند ہے, جو رسول کو پسند ہے, جو قرآن کو چاہیے, جو اللہ رسول خدا کا حکم ہے یا جو امام کا حکم ہے, وہ سب کچھ کربلا کے ان سپاہیوں کے درمیان ہے جو حسین کے گرد پروانے کی طرح شمع کے گرد جمع ہے. کربلا میں سب کچھ ہے جو خدا کو پسند ہے, ہر خیر, ہر اچھائی, ہر نیکی, ہر عبادت, ہر اطاعت. ایک چیز نہیں ہے کربلا میں. وہ کیا چیز ہے؟ شیطانیت نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, نفس خواہشات کی پیروی اور نفس کی پیروی نہیں ہے, بلکہ اتباع امام ہے. وہ جانتے ہیں اس وقت امام حسین سردار جنت وقت کے امام ہیں, ان کی پیروی. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا پورا وجود منسوب ہے اللہ کی ذات سے. امام کی ہر سانس اللہ کی مرضی سے ہے, اللہ کی خوشنودی میں حسین علیہ السلام کی ہر سانس. لہذا حسین کا ہر ساتھی حسین کا بنا ہوا ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے مولا حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے 28 رجب کو اور 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے ہیں, اور 4 شعبان جب سرزمین مکہ میں پہنچے ہیں, امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری 4 شعبان کو پہنچے ہیں مکہ میں, تو 4 شعبان سے لے کے شعبان رمضان المبارک
شوال ذیقد، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل لیا، اس لیے کہ یزید ملعون نے کہ 30 سپاہی حاجیوں کے لباس میں فرزند رسول کو قتل کرنے شہید کرنے مکہ میں پہنچے۔ حسین نے حرمت کعبہ کو پامال ہونے سے بچا لیا اپنی دور رس نگاہ امامت سے۔ ہر امام جو اپنی نگاہ امامت سے کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، امام نے کعبے کی حرمت کو بچا لیا، ورنہ آج حج نہ ہوتا، عمرہ نہ ہوتا، کعبہ نہ رہتا، اللہ کا گھر نہ رہتا۔ اللہ رے فاطمہ کے لال کتنی چیزوں کو بچاتے ہوئے چلے ہیں، صرف اسلام بچا رہے ہیں، پورا دین، کعبہ بچ رہا ہے، عمرہ، حج، نماز، ہر چیز بچاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور امام حسین وہاں سے نکل پڑے، مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے کی طرف بھیج دیا، اور جب منزلوں کو طے کرتے ہوئے چلے ہیں، جیسا کہ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے، آن لائن اتنا وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد جب مسلم کی سنانی آئی ہے، شہادت کی خبر آئی ہے، تو مولا حسین نے جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، نہ ابھی امام حسین مکہ میں ہیں، نہ مولا حسین کوفہ پہنچے ہیں، نہ مولا حسین ابھی کربلا پہنچے ہیں۔ مکہ چھوڑنے کے بعد امام حسین الگ الگ منزلوں کو طے کر رہے ہیں، الگ الگ منزلوں کے نام ہیں، منزل ذو حسن بھی ہے، منزل زوالہ بھی ہے، الگ الگ منزلیں ہیں۔ لیکن ایک منزل پر جب پہنچے اور مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، اور امام حسین کے اس مختصر قافلے میں کوہرام برپا ہوا، گریہ بلند ہوا، سب رو رہے ہیں، مسلم کی شہادت کی خبر آئی، مسلم کوفہ میں مارے گئے۔ عزادارو، مقاتل نے بہت کچھ لکھا ہے، میں ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف معتبر مقاتل کی روشنی میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو بہنیں رو رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، شہزادیاں رو رہی ہیں، پورے قافلے میں ایک کوہرام برپا ہے، اس حسینی قافلے میں۔ ابھی تو کربلا باقی ہے، ابھی نہ حسین اپنی نامعلوم منزل کی طرف ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کی ایک یتیم بچی رقیہ جو ہے، وہ گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، عزادارو، امام حسین آگے بڑھے اور آواز دی، وہ گوشوارے لائے جائیں جو کسی خاص موقع پر ہم نے خریدے تھے۔ کسی نے وہ گوشوارے دیے، سب نے دیکھا حسین گوشوارے لے کر چلے، کس کی طرف؟ مسلم ابن عقیل کی یتیم بچی رقیہ کی طرف۔ اور رقیہ مسلم کے سر پر ہاتھ پھیرا، دست محبت شفقت، گوشوارے پہنائے، بچی نے ننھی نگاہوں سے امام کو دیکھا۔ یقیناً یہ محبت کا انداز مولا بڑا نرالا ہے۔ امام نے کہا رقیہ، ہاں ہاں، اس لیے کہ بعض ذاکرین علماء پڑھتے اور کتابوں میں ہے کہ بچی نے ان نگاہوں سے امام کو دیکھا، کہ ایسا پیار تو ان بچوں کو کیا جاتا ہے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ حسین نے رقیہ کو سینے سے لگایا، رقیہ فکر نہ کر، ہاں ہاں تیرا بابا مسلم کوفہ میں مارا گیا، لیکن فکر نہ کر، تیرا چچا بھی زندہ ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا، ارے ذرا رقیہ کو پیار کر رہے تھے، دست شفقت پھیر رہے تھے تو ذرا سنبھل کر دیکھ لیا ہوتا۔ کسی گوشے میں بیٹھی ہوئی سکینہ یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ آج رقیہ یتیم ہوئی تو آپ محبت دے رہے ہیں، کل سکینہ جب یتیم ہوگی عصر عاشور کے بعد تو کوئی سر پر ہاتھ نہ پھیرے گا بلکہ شمر تماچے مارے گا۔ آپ رقیہ کو گوشوارے پہنا رہے، لیکن آپ کی سکینہ کو گوشوارے پہنائے گا نہیں، بلکہ ظالم شمر گوشوارے چھینے گا، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہوگا، اور بچی تڑپ کر کبھی چچا عباس کو آواز دے گی، کبھی بابا، کبھی بھیا علی اکبر، اور جب کہیں سے جواب نہ ملے گا تو پھر نجف کر رخ کر کے آواز دے گی، اے دادا امیر المومنین، اے دادا علی، تم زمانے کے مشکل کشا ہو، ہماری مدد کو آؤ، ہمارا بابا مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، میرا بھیا علی اکبر مارا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، کوئی مونس و مددگار نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت۔ پروردگار اس قوم کو سوائے غم حسین کی کوئی غم عنایت نہ فرما۔ تمام مومنین مومنات جو زندہ ہیں زندگی تیری عبادت اطاعت اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما، اور پروردگار جو مر چکے ان کی مغفرت فرما۔
تمام چیول کلاس کے مرحومین کو، اس عشرہ مجالس کے بانیان منتظمین کو، اور تمام سننے والوں کے مرحومین، جملہ مرحومین مومنین مومنات کو پروردگار خلد بری جنت عنایت فرما، غریق رحمت فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں ولایت امیر المومنین، تیری عبادت، اہل بیت کی محبت، قرآن و اہل بیت سے تمسک اور مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔